اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پچھلے ویزاگ کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس وقت یوتھیوں کی تمام وہ کوششیں جس کے ذریعے وہ جعلی ایونٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ناکامی سے دوچار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور 2 اٹیمپٹس ہم ان کا بتائیں گے آپ کو، اور ان کے اندر میٹ کتنا ہے، کانٹینٹ کتنا ہے، سچائی کتنی ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ پہلا جو ہے وہ حسب سابق حسب روایت جو مورچہ ہے پی ٹی آئی کا سب سے بڑا میڈیا کے اندر، اس کا نام ARY ہے۔ ارشد شریف کو قتل کرنے کے باوجود بھی ARY کی انتظامیہ جو ہے وہ کھلی پھر رہی ہے اور اس کو ادارے ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ پھر ہم آپ کے سابقین کو بھی پھنسا دیں گے، جرنیلوں کو بھی، باجوہ اور فیض حمید صاحب کو بھی پھنسا دیں گے۔ مجھے یہ ذرائع نے بتایا کہ مبینہ طور پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم ان کو بھی پھنسا دیں گے، اس لیے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ تو ARY نے جی پہلا حملہ لانچ کیا، اور اس حملے کے اندر بتایا گیا کہ حنیف عباسی اور جو ہے انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں ان کی ایک ہوٹل کے اندر منہ ماری ہو گئی، اور کاکڑ صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تمہاری اوقات کا، اگر فارمز 45 اور 47 کی بات کر دوں تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور حنیف عباسی صاحب نے الزام لگایا کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حنیف عباسی صاحب نے کیا الزام لگایا کہ تم جو ہے کرپٹ ہو، اور تم نے جو ہے وہ گندم کی درآمد کے اندر پیسے بنائے ہیں۔ در آمد، در کہتے ہیں دروازے کو، دروازے پہ آمد یعنی جو چیز باہر سے آ رہی ہے اس کو در آمد کہتے ہیں، اور بر آمد جس کے بر میں نے دولت، جس کے بر آئے یعنی دولت آئے یعنی مال جائے، بر آمد، ٹھیک ہے، بر آمد ہوگا، دولت تب آئے گی جب مال جائے گا، تو برآمد، تو یہ گندم کیا ہوئی، درآمد، تو درآمد کر کے آپ نے بڑے پیسے بنائے۔ اب دیکھیے دونوں اصحاب کو میں نے کچھ قریب سے دیکھا ہے، حنیف عباسی صاحب کو بھی اور انوار الحق کاکڑ صاحب کو بھی۔ اچھا، ان کے ساتھ ہمیں گفتگو کا اعزاز بھی حاصل ہوا ہے، ٹی وی کے پروگراموں میں بھی اور اس کے بعد بھی ذاتی طور پہ۔ یہ دونوں کی ڈکشن ہی نہیں ہے، میں اس بات کے اوپر باقاعدہ گارنٹی دے کے تیار ہوں، لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جو الفاظ ARY نے خبر میں ان سے منسوب کیے ہیں یہ دونوں کے الفاظ کا انداز ہی نہیں ہے بولنے کا، ٹھیک ہے۔ وہ جتنے بھی غصے میں ہوں، میں نے دونوں کو انتہائی غصے میں بھی دیکھا ہے اور انتہائی پیار میں بھی، انتہائی محبت سے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، دونوں صورتوں میں یہ ان کے الفاظ ہی نہیں۔ اچھا، یہ خبر کہاں سے آئی؟ یہ خبر آئی جناب، سنا ہے کہ کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر اس کا انکشاف کیا، اور پھر اس خبر کو بہت بڑی بریکنگ نیوز کہہ کے اسے خبر نامے کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب کاشف عباسی کے ذریعے فائر اس لیے کیا گیا کیونکہ ہلکا پھلکا بندہ ان پہ ہاتھ نہ ڈالے، ٹھیک ہے نا، ادروائز تو یہ ٹوٹلی بیس لیس خبر ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا جو میڈیا اٹیک چل رہا تھا اپنی مخالف پارٹیوں کے اوپر، اس کا حصہ تھا کہ یہ اٹیک کیا جائے، ایک ہی اٹیک کے اندر سب کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور فرنٹ سے لیڈ کیا۔ اس کے بعد اب انوار الحق کاکڑ کی صفائی ہو یا حنیف عباسی کی صفائی ہو، نہ تو وہ پنجاب سے عظمہ بخاری دے سکتی ہیں، نہ وہ وفاق سے عطا اللہ تارڑ دے سکتے ہیں، اور نہ کوئی جان اچکزئی دے سکتا ہے، نہ وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکومتی معاملہ تو نہیں ہے۔ تو پھر دونوں اصحاب ARY کے علاوہ مختلف ٹی وی چینل پر گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ دونوں اپنے طور پہ مختلف الگ الگ پروگراموں میں یا ٹی وی چینل کے خبر ناموں میں جا کے اپنی صفائیاں پیش کرتے رہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے جب وہ کوئی اٹیک کرتی ہے جبران الیاس صاحب کی جرنیلی اور ٹرنیلی کے اندر، تو پھر
اس کے اوپر وہ پیسہ بھی بہت لگاتی ہے اس جھوٹ کو رڑکنے کے لیے. جب مدانی نہیں رڑکتے آپ, اس طرح رڑکنے کے لیے, اور اس پانی میں سے مکھن نکال کے دکھاتی ہے آپ کو پی ٹی آئی. انہوں نے اتنا رڑکا کہ وہ بیچارے جو دونوں مختلف ٹی وی چینلوں کے اوپر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پٹتے رہے کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی, اور اس طرح کی بات تو قطعاً بھی نہیں ہو سکتی, نہ ہوئی ہے. لیکن انہوں نے اتنا رگڑا لگایا, اے آر وائی نے خبر دی, بعد میں اے آر وائی نے بھی کلیریفیکیشن چلا دی. لیکن کلیریفیکیشن کون مانتا ہے؟ انہوں نے اتنی دیر کے اندر پی ٹی آئی کے یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود نے اتنا زیادہ اس کا پھیلاؤ کر دیا تھا کہ نتیجے کے طور کے اوپر جو تھا وہ اس وقت یہی ہے کہ یہ دیکھو نا جی ایک دوسرے سے الزام, بے نقاب کر دیا, ننگا کر دیا. ننگا کرنا تو ویسے بھی پی ٹی آئی کا شغل ہے, ننگا کر کے مارا, ننگا کر کے مارا, ٹھیک ہے. اعظم سواتی کو ننگا کر کے مارا, شہباز گل کو ننگا کر کے مارا, بلکہ اس کے ساتھ تو جنسی زیادتی بھی کی گئی, اور فواد چودھری کو ننگا کر کے مارا, اپنا وہ کیا نام ہے شاہ محمود قریشی کو ننگا کر کے مارا. اپنی باری آئی کہنا خبردار کسی سے نہیں بولتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جناب اس وقت یوتھیے جو تھے وہ ننگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا انوار اللہ کاکڑ کو بھی اور ان کو بھی. دیکھیے اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ کس نے امپورٹ کی, کس کا فائدہ اٹھایا. کمیٹی بنی ہوئی ہے, کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے, اور تمام بیوروکریٹس کے جو اس میں ملوث تھے اور سابق وزراء کے میرا خیال آج بیانات ہونے تھے جب ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے پہلا حملہ یہ کیا کہ انہوں نے یہ والی جعلی بات پھیلائی. اچھا, دوسرا انہوں نے کیا کیا, اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بچی ملی تھی آرمی چیف سے, اور اس نے کہا تھا کہ مقامی وڈیرا جو ہے وہ اپنی زمینوں جب پانی آتا ہے سیلاب کا تو ہماری زمینوں کی طرف چھوڑ دیتا ہے اور ہماری فصل نہیں ہوتی. اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کا جو دوسرا فرنٹ رنر ہے وہ سیاست.pk ہے. سیاست.pk اور اے آر وائی کی کسی خبر کو اوپر اعتبار نہیں کرنا, گمراہ ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس لیے گمراہی سے بچنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا, یہ میں آپ کو وہ تصویر دکھا رہا ہوں جس کے اندر آرمی چیف اس بچی کی بات سن رہے ہیں. اچھا, یہ پچھلے سال یوم شہداء کے موقع پہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک سپاہی, اس کا نام جو ہے وہ میرا خیال عمران تھا. عمران شہید ہو گیا, اور ظاہر ہے کہ شہداء یوم شہداء جو ہے وہ ہر جو کور کے لیول کے اوپر بھی منایا جاتا ہے, اور وہاں پہ شہداء کے بچوں اور بچیوں کو اور ان کی بیوگان کو انوائٹ کیا جاتا ہے, ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, آنر دی جاتی ہے کہ جناب آپ نے اپنے خاندان کا قیمتی فرد جو ہے وہ ملک پہ قربان کیا, ہمارے ساتھ رہا وہ, تو ہم آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ ہوا تو چیف صاحب نے انہیں کہا کہ جناب بلا کے کہ اس وڈیرے کو کہو کہ وہ پانی ادھر نہیں جانا چاہیے. اب جناب سیاست.pk نے کیا درفنتنی چھوڑی کہ وہ جو وڈیرا تھا اس کو بلوچستان کا وزیر آبپاشی لگا دیا گیا ہے, حالانکہ وہ جو وڈیرا تھا وہ اس کا نام تھا غفور لہری. ٹھیک ہے, اس کی شکایت کی تھی. اچھا, یہ 2013 میں بلوچستان کے جو صوبائی نشست نمبر 29 نصیر آباد سے ایم پی اے رہ چکا ہے. اچھا, اب کسی شخص کا بیان چل رہا ہے. اچھا, خالد بھات صاحب ہیں. خالد بھات کہتے ہیں کہ جناب بچی نے طارق مگسی کے متعلق شکایت کی تھی جو کہ جھل مگسی سے منتخب ایم پی اے ہیں. یہ کہیں اور کے ہیں, یہ نصیر آباد کے ہیں جس کے بارے میں بچی نے شکایت کی, اس نے ایٹریبیوٹ کر دیا طارق مگسی کے ساتھ. لیکن غفور لہری کے بھائی جو ہیں محمد خان لہری, وہ حالیہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں. یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور وہ وزیر آبپاشی نہیں بن رہے. طارق مگسی اور غفور مگسی دونوں سیاستدانوں کا تعلق مختلف علاقوں سے ہے, اور جو خالد بھات جس کا دعویٰ سیاست.pk نے چھاپا ہے وہ جو ہیں محمد خان لہری کو وزیر آبپاشی لگایا جا رہا ہے, یہ درست نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے میر صادق عمرانی کو وزیر آبپاشی بلوچستان مقرر کیا ہے, یعنی کہ چوٹھو چوٹ چتالیا نہیں, چوٹھو چوٹ 48. ٹھیک ہے, اب جو ہے
یہ دوسرا اٹیک تھا. پہلا اٹیک جو تھا وہ میں نے عرض کر دیا. دوسرا اٹیک یہ والا کہ پرانی ایک ویڈیو اٹھائی. یہ سیاست.pk جو ہے یہ بہت خوفناک فتنہ ہے. اس کے پیچھے بہت ہی ویل ٹرینڈ بریک واردات ڈالنے والی پوری کی پوری خبیثوں کی ٹولی بیٹھی ہوئی ہے جو مانیٹر کرتی ہے چیزوں کو اور پھر ان چیزوں کے اوپر کام کرواتی ہے, ڈالر میں پیمنٹ کرتی ہے, پھر اس کو نشر کرتی ہے. اس کے چلانے والے سارے فورن نیشنل یوتھڑ بدبودار قسم کے, گھٹیا قسم کے اور مشکوک والدین کے حامل لوگ ہیں اس کو چلانے والے. اور وہ ایسی خباثت کرتے ہیں کہ جس وقت تک آپ اس خباثت کے توڑ کو پہنچتے ہیں اس وقت تک وہ تباہی پھیر چکے ہوتے ہیں. جس طرح ARY کی خبر نے لڑائی کی تباہی پھیر چکی ہے اسی طرح یہ والا کام بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تھا. میں نے کہا کہ یہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے ہماری طرف سے بھی کہ یوتھڑ اٹیک کیسے کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ستارہ وینس غروب ہو چکا ہے اور عمران خان نیازی کے برے دن چل رہے ہیں تو ان کی تمام اٹیمپٹس ناکام ہو رہی ہیں. اوپر سے کڑی نے ات چکی ہوئی ہے. کبھی وہ کوئی افتتاح کر دیتی ہے یوتھ دی ہائے 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 ہائے, وہ کوئی کہیں سے کوئی افتتاح کر دیتی ہے یوتھ ہائے 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 کرتے پھر. ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے جی. میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, قومی فریضہ ہے اس کی انجام دہی کر دوں تاکہ آپ کے سامنے اور رب تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.